فرمایا جو ان سے پہلے لوگ تھے انہوں نے بھی مکر کیا تھا، فریب کیا تھا، تو اللہ نے ان کا کیا انجام کیا؟ فرمایا فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی بنیادوں میں سے اکھیڑ دیا، ان کی بنیادیں اللہ نے اکھیڑ دی، یعنی انہیں سزا دی۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، تو ان کے اوپر سے ان کی چھت ان کے اوپر گری۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں عذاب آن پہنچا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انہیں عذاب پہنچے گا۔ آج ہمارے ساتھ بھی بعض اوقات ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں شعور ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کام ہونے والا ہے تو ہو جاتا ہے۔ وہ کافر لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کی آیات کو جنہوں نے جھٹلایا، تو فرمایا ہم نے ان کی بنیادوں کو کھیڑا اور ایسا عذاب دیا، انہیں شعور ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو دنیا کا عذاب تھا، ثم یوم القیامت یخزیہم، قیامت والے دن انہیں رسوا کر دے گا۔ یعنی دنیا میں بھی ان کی بنیاد کھیڑی گئی اور چھت ان کے اوپر گرے، عذاب میں مبتلا کیے گئے، اور فرمایا یہ بات دنیا تک نہیں ہے، ثم یوم القیامت یخزیہم، قیامت والے دن انہیں مزید رسوا کرے گا۔ وَيَقُولُ، اور کہے گا، انہیں کہے گا، اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن میں تم جھگڑتے تھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے ساتھ جو باقیوں کو شریک کرتے تھے ذرا بلاؤ نا انہیں، جن کی تم بدبختو عبادت کرتے تھے۔ قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، علم والے کہیں گے آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے۔ جنہیں علم دیا گیا وہ کیا کہیں گے کہ آج ساری رسوائی اور برائی علی الکافرین، کافروں پر۔ کافر کون ہے بیٹا؟ جسے ایمان نصیب نہیں ہوا، جسے ایمان نصیب ہے، ہمیں نصیب ہے ایمان۔ یہ ہے کہ دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو، محبت ایمان، ورنہ کلمہ تو بہت سے پڑھتے ہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کہ ظاہری طور پر ہم صرف کلمہ لیے پھرتے ہیں اور جگہ جگہ پہ گناہ کرتے ہیں، کافروں کے طریقے پہ چلتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، بدکاری اور زنا کی طرف جاتے ہیں۔ ایمان یہ نہیں، ایمان حضور پاک صاحب لولاک اور حضور کی آل سے محبت کا نام ہے۔ ان سے محبت ہے، اپنے دل سے پوچھو ہے تو ایمان ہے، نہیں ہے تو ایمان نہیں۔ ورنہ وہ یہودی بچہ اس نے قرآن اس نے نہیں پڑھا تھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ یہودی بچہ جو حضور سے محبت کرتا تھا اس نے کلمہ، مگر حضور سے محبت تھی تو صاحب ایمان تھا۔ اور کچھ منافق تھے جو ظاہری کلمہ پڑھتے تھے، دل میں ایمان نہیں تھا تو مومن نہیں ہوئے۔ یہ ظاہری کلمہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، چلے اللہ کو دکھانے کے لیے بھی کہہ لیں، لیکن اللہ تو دل کے بھید جانتا ہے نا، علیم بذات الصدور ہے، دل کے بھید جاننے والا ہے۔ اصل ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے، ایمان دل کی تصدیق، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب۔ تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ کیسے ہوتی ہے؟ وہ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے سے ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے آپ لوگوں کو درود پاک دیا ہے، اللہم صلی علی محمد و آلہ و عترتہ
بعدد کل معلوم لک، یا اللہ محمد اور آل محمد اور ان کی عطرت پر اتنا درود ہو جتنی تعداد تجھے معلوم ہے، یعنی بے حد و بے شمار درود پڑھتے جائیے، سینے میں ایمان اترتا جائے گا۔ جو درود نہیں پڑھتا وہ مومن نہیں ہے جی، یہ میرا دعویٰ ہے۔ جاؤ جس مرضی سے جا کے فتویٰ پوچھ لو، جو درود نہیں پڑھتا وہ مومن نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں۔ تو علم والے کہیں گے کہ ساری رسوائی اور برائی تو کافروں کے لیے جو ایمان سے محروم رہ گئے۔ فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ الظالمی انفسہم، وہ کہ جب فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں اس حال پر کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے، فَأَلْقُوا وَالسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، اب صلح ڈالیں گے کہ ہم تو کچھ برائی نہ کرتے تھے۔ اب وہ کہیں گے کہ اسی کو برائی تے نہیں سا کر دے، بلا ہاں کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کام تم کیا کرتے تھے۔ میں اور آپ بھی آج جو عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حشر والے دن فرمائے گا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے، جو تم زبان سے بولتے تھے، جو تم عمل کرتے تھے، اب جانتے ہیں۔ پھر ان کا انجام دیکھو، فرمایا فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم کے دروازوں میں سے جہنم میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہو۔ استغفر اللہ ربی من کل آیت۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، مغروروں کا کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم، مغروروں کا کتنا ہی برا ٹھکانہ۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور ان سے جب کہا جاتا ہے جو تقوی اختیار کرتے، یعنی متقیوں سے پرہیزگاروں سے جب کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا، ماذا انزل ربکم قالوا خیرا، وہ آگے سے کہتے ہیں بہترین بات، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوبی بولتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنۃ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین، یہ دیکھو ایمان والے، اور میں جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی، للذین احسنوا فی هذه الدنیا، جنہوں نے اس دنیا میں کیا کیا، نیکی کی، اچھائی کی، حسنۃ، دنیا میں ان کے لیے بھلائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نیکی دنیا میں کرو اور اس کی جزا آپ کو دنیا میں نہ ملے اور صرف حشر میں ملے، نہیں، قرآن کہتا ہے للذین احسنوا فی هذه الدنیا، جنہوں نے ہذا دنیا میں، یعنی اس دنیا میں جنہوں نے بھلائی کی، حسنۃ، ان کے لیے حسنہ ہے، بھلائی ہے۔ پھر فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا گھر جو ہے وہ تو اور زیادہ بہتر ہے ان کے لیے، دنیا میں بھی بہتری، آخرت میں بھی بہتری۔ ایک شخص یہ دعا کر رہا تھا جی، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کو بیماری لگی اور کمزوری میں، سنو حدیث، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، حیران رہ جائیں، وہ کیا، اس کو کمزوری لاحق تھی اور بیماری لگی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا تجھے کیا ہوا ہے، تو نے کوئی ایسی ویسی دعا تو نہیں کی، کوئی ایسی ویسی دعا تو نہیں کی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک دعا کی ہے، یا اللہ مجھے آخرت میں کوئی تکلیف نہ دینا، جتنی تکلیف ہے تو مجھے دنیا میں دے دے۔
تو مجھے دنیا میں تکلیفیں مل گئی ہیں تو انشاءاللہ مجھے آخرت میں کامیابی ملے گی. میں نے اللہ سے کیا عرض کیا, مجھے آخرت میں تکلیف نہ دینا اور دنیا میں مجھے تکلیف دے دے جو دینی ہے, اس لیے میں بیماریوں تکلیفوں میں مبتلا ہوں. میرے حضور نے فرمایا تو نے یہ دعا کیوں نہیں کی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو نے یہ دعا کیوں نہیں کی کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا کر, آخرت میں بھی بھلائی. کیسا دین ہے ہمارا. فرمایا دنیا حسنۃ, دنیا میں بھی بھلائی ہے, والا دار الآخرۃ خیر, اور آخرت کا گھر تو اور زیادہ بہتر ہے. پھر اللہ آخرت کے گھر کے جو متقی ہیں ان کی تعریف کر رہا ہے, وَلَا نِعْمَ, یقیناً بہت ہی اچھا ہے. کیا ہی اچھا ہے, دار المتقین, پرہیزگاروں کا گھر کتنا ہی اچھا ہے. یعنی مومنوں کو جنت میں وہ گھر ملنے والا ہے جس کی تعریف خود خدا کر رہا ہے. کتنا اعلیٰ اور عرفہ درجے کا اور بلند و بالا ہوگا وہ گھر جس کی تعریف خود خدا کر رہا ہے. یہاں کوئی معتبر آدمی کسی کے گھر کی تعریف کرے تو لوگ کہتے ہیں یار اس نے تعریف کی تھی اس کی, وہ واقعی کسی مقام پہ فائز ہے, وہ واقعی اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. مگر قربان نہ جائیں اس جنت پر کہ جس کی تعریف خود خدا کرے. فرمایا وَلَا نِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ, متقیوں کے گھر کی تو کیا ہی بات ہے, اللہ کہہ رہا ہے. پھر فرمایا وہ کون سا گھر انہیں ملے گا, فرمایا جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لہم فیہا ما یشاءون. فرمایا ایسی جنت ہے, یعنی بسنے کے ایسے باغات ہیں, یدخلونها, جب وہ ان میں داخل ہوں گے, تجری من تحتها الانہار, اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, لہم فیہا ما یشاءون, جو وہ چاہیں گے انہیں ملے گا, جو چاہیں گے ملے گا. نوجوان تمنا کریں گے میری بیوی میرے سامنے آ جائے, اسی وقت اٹھ کے آ جائے گی. خواہش کرے گا کہ یہ پھل میرے پاس آ جائے, اسی وقت ٹوٹ کے آپ کے سامنے آ جائے گی. خوبصورت تشت میں پڑا ہوگا اور تیرے اور میرے سامنے آ جائے. اس لیے اپنے اللہ سے جنت کی دعا مانگا کرو, دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگا کرو, اور اس دنیا کی لالچ میں اور اس دنیا کے جھوٹ اور فریب میں نہ آیا. فرمایا کذالک یجزی اللہ المتقین, فرمایا متقیوں اور پرہیزگاروں کو ہم یوں ہی جزا دیا کرتے ہیں, پرہیزگاروں کو ہم یوں ہی جزا دیا کرتے ہیں. کذالک یجزی اللہ المتقین, جو پرہیزگار ہیں ہم انہیں ایسے ہی جزا دیتے ہیں. بنیں گے پرہیزگار, پڑھیں گے نماز, رکھیں گے روزہ, زکوٰۃ فرض ہوئی تو ادا کریں گے, والدین کی فرما برداری کریں گے, بچوں پر شفقت کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, کسی سے حسد نہیں کریں گے, بڑوں کی نافرمانی نہیں کریں گے, ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں گے, حضور پہ درود و سلام پڑھیں گے, اپنے ایمان اور عشق مصطفیٰ کی حفاظت کریں گے,